360 پہ جی السلام علیکم جی اس طرح لائیو ہیں جی سن اور میں میزبان عمران علی تساں دو مہمانوں کی ویلکم آخنا ہے اپنے زندگی بیول نے پلیٹ فارم پر سارے نال موجود انور صاحب انکل انور صاحب اور ساجد بٹ صاحب آج جس طرح کہ کل تساں بخوبی واقف ہو کل جڑا حادثہ ہویا پی آئی اے نا انتہائی افسوسناک واقعہ اور تقریباً ہر جڑا بالخصوص جڑے پاکستانی ہوئے انہوں نے دل ڈالی گئے اس قسم نہ اور بالخصوص جڑا رمضان اینڈ ہونا پیا عید جڑی ہے وہ سراں پیا تو اس حوالے نال جڑا اس کی ڈسکشن پوائنٹ ہو سی سارا گفتگو موضوع سی میں اپنے مہمان انکل انور ارا کی اس سلسلے میں انہوں کو گزارش کر سکاں کہ تساں جڑا کل نا حادثہ ہویا اس کی تساں کس نظر نال تکھنے ہو اور تھوڑا کیا خیال ہے کہ جس طرح نے حادثہ ہویا کیونکہ اس طرح نے حادثات 2013 میں سارے جنید جمشید صاحب بھی اس طرح نے حادثے نہ شکار ہوئے اس کو پہلے بھی کافی سارے جڑے اس طرح نے حادثات پیش آ چکے اور جڑے اس ویلے جڑے سی او اے ارشد ملک صاحب چیف ایئر مارشل ارشد ملک صاحب جڑے کہ اس ویلے سربراہ ہیں پی آئی اے نے آیا کہ اس واقعے نہیں انہوں پر کچھ ذمہ داری عائد ہونی کہ جے کچھ ہویا اس نہ کیونکہ جڑے ڈیولپ کنٹریز ہیں انہوں میں اس قسم کے حادثات ہونے فوری طور پر جڑے ہونے اس نے ہیڈ ہونے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں جی چاچی صاحب تساں اس نے بارے جڑے کل حادثہ آیا اس نے بارے کیا تاثرات ہیں بھائی السلام علیکم سب سامعین کو اچھا بات یہ ہے کہ حادثہ جو بھی ہوتا ہے وہ قوموں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے وہ ایک دردناک چیز ہوتی ہے ایک افسوسناک بات ہوتی ہے اور خاص کر کے جب کہ اس میں جانی نقصان ہوں تو اس میں ظاہر ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے اور اس کی ایک لنک ہے ہمارا انسانوں کے ساتھ اور اس کی یہ تکلیف سب محسوس کرتے ہیں اور جو کہ آج جو کل واقعہ ہوا ہے اس کے بعد تو آج کی جو عید ہونے والی ہے کل ہم تو اس کی خوشیوں سے بھی محروم ہو گئے ہیں قسم کے کہ 100 کے لگ بھگ جانے جو ہیں وہ چند منٹ 2 منٹ کے فاصلے کے اوپر اپنی منزل پر پہنچتے وہ نہیں پہنچ سکی اور پوری قوم جو ہے وہ سوگوار ہے جو کچھ ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں جو چیخ و پکار دیکھی ہے اس کے جو ذہن میں وہ نکل نہیں رہی وہ تکلیف دہ وہ واقعہ دنیا بھر میں اس قسم کے حادثات ہوتے رہے ہیں ہوتے رہتے ہیں اور شاید ہوتے رہیں گے ان کو ہم کسی بھی صورت میں سٹاپ تو بالکل نہیں کر سکتے لیکن منیمائز کر سکتے ہیں اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں جن کو یہ ذمہ داری سونپی جاتی ہوتی ہے کہ بھائی آپ نے اس جہاز کو نگہداشت کرنی ہے اس کی سروس باقاعدگی سے کرنی ہے اس کے جو چیک اپ ہوتے ہیں پراپرلی وہ کرنے پڑتے ہیں اور جہاں کہیں بھی کوئی ایک انسان کسی اپنی ہو سکتا ہے اپنی ذہنی پریشانی کی وجہ سے اس دن اس نے وہ اپنی ڈیوٹی پوری طریقے سے نہیں کی جو اس کو کرنی چاہیے تھی تو وہ اس حادثے کا سبب بنتی ہے ظاہر ہے اب پہلے ہم بات کچھ کر رہے تھے کہ یہ ذمہ داری سربراہ کے اوپر بڑھتی ہے اور اس کو دوسرے ملکوں میں وہ جو ہوتے ہیں وہ جس طرح ہمارے ارشد ملک صاحب ہیں پی آئی اے کے ہیڈ ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں کہ بھائی وہ مستعفی ہو جاتے ہیں کسی حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہے لیکن میں کوئی اس کے ساتھ زیادہ اس لیے نہیں جاتا کہ کوتاہی عملے کے کسی بندے کی ہوتی ہے ذمہ داری ظاہر ہے اس کے اوپر پڑتی ہے کیونکہ اس کا کام ہوتا ہے کہ ان سب کی نگہداشت کرنا لیکن ایک انسان کی کوتاہی کی وجہ سے اتنی جانیں نقصان ہو جاتی ہیں اور بدنصیبی سے ہمارے ملک میں یہ کوئی ایک حادثہ تو یہ ہوا نا کہ جہاز گرنے سے 100 ایک جگہ پہ ہمیں 100 لاشیں ملی تو اس کی زیادہ تکلیف ہوئی لیکن اگر آپ دوسرے ماحول میں دیکھیں تو میں تھوڑا سا اس موضوع سے ہٹ کے بات کروں گا کہ ملاوٹ کی دیکھ لیں آپ ہزاروں جانیں ہو سکتا ہے دن میں صرف اس وجہ سے چلی جاتی ہیں کہ ایک آدمی کی کوتاہی سے
وہ غلط قسم کی دعائیں بیچ رہا ہے یا غلط قسم کا جو سبزی یا ملاوٹ کرتا ہے خوراک کی چیزوں میں، تو کتنے لوگوں کی جانیں تلف ہوتی ہیں. لیکن چونکہ ہمارے سامنے وہ اس شکل میں نہیں آتی، اس لیے ہم ان کو اگنور کر جاتے ہیں. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں ہمارے ملک میں جن کو کہ ایڈریس کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے، اور اس کے لیے پھر سربراہ کی اور اوپرے لیول پہ چلی جاتی ہے، ہماری وزارتوں کے اوپر ذمہ داری چلی جاتی ہے، وزیر اعظم پہ ذمہ داری چلی جاتی ہے کہ ان سب چیزوں کو کریکٹ کیا جائے. بدنصیبی سے پچھلے کئی برسوں سے جو زندگی کے ہم دیکھ رہے ہیں، حالات دن بدن بہتری کی بجائے ابتری کی طرف، یعنی کہ ایک زیادہ زوال کی طرف جا رہے ہیں، ان میں کوئی بہتری نہیں آ رہی ہے. جی حالانکہ عمران خان صاحب، یہ جو چیف مارشل ارشد ملک صاحب کلائنگ بڑے ایکسپیرینس ہیں، اس فیلڈ کے ہیں، لیکن سٹل جو بھی سربراہ ہو کسی بھی فیلڈ کا، چاہے اس کے ڈائریکٹ لنکس ہو یا نہ ہو، چاہے لیکن انڈائریکٹ بھی ہو، تو سم ہاؤ وہ رسپانسیبل تو ہوتا ہے. کل جس طرح کی وہ اپنی تعویلیں پیش کر رہے تھے ارشد ملک صاحب کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے، یہ بس جس کی جتنی زندگی تھی اس نے اتنی ہی گزارنی تھی، تو مطلب ہے کہ مذہب کو وہ بیچ میں لا رہے تھے، لوگوں کو تسلیاں دے بجائے کہ اپنی رسپانسبلٹی ٹیک کریں کہ یہ ہوا ہے، ہم اس خدائی کے ذمہ دار ہیں. تو وہ جو شفٹ کر رہے تھے، بلیم سارا شفٹ کر کے مذہب کی طرف لے کے جا رہے تھے. جی ساجد صاحب، آپ اس موضوع پر کیا کہنا چاہیں گے جو کل کا حادثہ ہوا؟ جی بہت شکریہ علی عمران بٹ صاحب اور میرے بہت ہی قابل احترام انکل اللہ صاحب، آپ دونوں انکل کو اور عمران بٹ صاحب، آپ کو خوش آمدید کے پلیٹ فارم پر، زندگی پلیٹ فارم پر میں خوش آمدید کرتا ہوں. حسنین صاحب بھی کام کر رہے ہیں، چودھری کمران صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں. تو علی عمران بٹ صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے مجھے کہا. یہ جو حادثہ ہوا ہے اس کا تو بہت زیادہ نقصان ہو گیا، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. آخر ہمارا ملک کورونا کی وجہ سے کافی ڈسٹرب ہے، پوری دنیا ہی اس وجہ سے آ رہی ہے. تو ایسے نا میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اس میں کم لوگوں نے ٹریول کیا ہے. اچھا، آپ کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ کافی جو ہے وہ ڈسٹربنس ہو رہی ہے، اتنی آواز جو ہے وہ کافی ہو رہی ہے، بہت زیادہ ہو رہی ہے. اچھا چلے، یہ تھوڑا سا اس کو ہم جو ہے وہ کرتے ہیں، وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ کہیں نا 2-4 منٹ میں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. مذمت کی جائے کم ہے، اور اس کا بہت افسوس ہے، اس کا جانے کی، اور اس کے بعد امید کرتے ہیں گورنمنٹ پاکستان سے اس کی انکوائری بھی کریں گے. جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب، جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں، جو بھی مسٹیکس ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. اور امید ہے کہ جی جو بھی ویسے بھی پی ایم عمران خان نے کہا کہ یہ ہم فوری طور پر جو ہے اس کی انکوائری بٹھائیں گے. اور جس طرح کے دیگر انکوائری کا بڑا چرچا ہے آج کل، وہ آٹے اور چینی کی انکوائری کا، تو امید ہے کہ ہم امید کرتے ہیں پرائم منسٹر پاکستان عمران خان سے کہ وہ اسی طرح کی انکوائری بٹھائیں گے اور کم از کم کچھ نہ کچھ حد تک جو حقائق جو ہمارے سامنے لائیں گے. جی اچھا، ویسے اس موضوع سے ہٹ کر جو، کیونکہ عید ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے، آلموسٹ جو ہے وہ زیادہ تر سعودیہ نے تو اعلان کر دیا کہ سنڈے کو جو ہماری عید ہوگی. تو پاکستان میں جو ہے وہ اس وقت کشمکش چل رہی ہے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جو منسٹر ہیں فواد چودھری صاحب، اور ہمارے جو مذہبی منسٹری کے منیب الرحمان صاحب، ان کے درمیان جو چپ کلش چل رہی ہے، جج صاحب اس چپ کلش کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بھائی میں تو حقیقت سے اس سرے سے اس چیز کے خلاف ہوں کہ بھائی یہ چاند دیکھنا کسی ایک آدمی کی ذمہ داری لگا دی جائے کہ بس صرف تمہاری جو ہے وہی ڈیوٹی ہے، صرف تم ہی اس چاند کو مینج کر سکتے ہو، کسی اور کے
اختیار میں یہ نہیں ہو سکتا کہ چاند کے بارے میں بات بھی کرے. میں تو اس چیز کے سرے سے ہی خلاف ہوں. یہ تو محکمہ موسمیات کا جو ہے اس کے ساتھ تعلق ہے اور ان کے مطابق اس کو حل کرنا چاہیے. اور وہ چودھری فواد صاحب جو کہہ رہے ہیں جس میں پورا ایک آگے کئی سالوں کی جو ہے نا وہ آپ کو عید کے بارے میں نشاندہی ہو جاتی ہے. I'm quite agree with him. That's what should have been done. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے ان کے ایک کرسیاں یا ان کے ایک اتھارٹی ان کے ہاتھ میں آئی ہوئی ہے وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر کوئی چھڑانے کی کوشش کرے گا تو پھر بڑی آسانی سے ہمارے ملک میں کسی کو یہودی کہہ دینا, کسی کو کافر کہہ دینا یہ معمولی سی بات ہے جی. چونکہ کسی ایک عالم کی بات اس نے نہیں مانی تو اس کے بعد پھر اس کو دنیا میں جینے کا حق حاصل نہیں رہتا. تو میں تو اس کے بالکل حق میں ہوں کہ یہ محکمہ موسمیات کے مطابق اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے. اور اس قوم کو اس طرح ذلیل و خوار کرتے ہیں ہم عید کے دن کہ عید کے دن ایک بہن بھائی جو ہیں وہ وہاں پہ عید ہو رہی ہے, دوسرے جو روزہ رکھا ہوا ہے انہوں نے نہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ خوشی سے مل سکتے ہیں. کچھ آج عید پڑھ رہے ہیں, کچھ کل پڑھ رہے ہیں. دنیا میں یہ کہیں شاید کم ہوتا ہے جتنا ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے, لیکن ہمارے پاکستان میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بہت عجیب و غریب ہوتی ہیں, لیکن ہماری قوم اس کی یوز ٹو ہو چکی ہے. وہ اس کو اتنا سیریس لیتی ہی نہیں ہے. بس وہ بلکہ کہنے والے جو کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے جی 2 دن عید منا لیتے ہیں. دیکھو نا وہ کرسچن بھی تو 3 دن اپنے کرسمس مناتے ہیں, تو اس میں کیا ہے؟ یہ بات بالکل ہاں یہ بات بالکل میں اس کے خلاف ہوں. اور لیکن ہماری آواز جو ہے وہ تو ایک محدود حلقے تک جو ہے نا وہ جاتی ہے کہ اس کے بعد تو جو نہیں اب آج کا میڈیا جو ہے وہ ہر جو ہے آپ کی کیا بولتے ہیں وہ طوطی کی آواز نکار خانے میں کہ نکار خانے کی آواز طوطی میں, وہ بات نہیں. آج میڈیا کا دور ہے, آپ کی آواز جو ہے وہ سب پر بھاری ہو جاتی ہے. تو اب ہمارے ساتھ نئے مہمان آئے. عمران اسی سے تو ڈر لگتا ہے نا کل یہ آواز کہیں کسی اور جگہ جائے اور ہم پاکستان جائیں تو وہاں پہ پہلے ہی ایئرپورٹ پہ اریسٹ ہو جائیں. اس لیے اس آواز کو اتنا زیادہ نہیں پھیلانا چاہیے. بہرحال جو ہوتا ہے پھر دیکھا جائے گا. اچھا, ہمارے ساتھ ہمارے نئے مہمان ابھی بھی جوائن کیا ہے عرفان صاحب, جن کا تعلق حکمن بھائی سے ہے اور اپنا ان کا ماشاءاللہ بزنس کر رہے ہیں. جی ویلکم کرتے ہیں عرفان صاحب. عید کے حوالے سے وعلیکم السلام. عید کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے جی کہ عید جو ہے وہ تو اس حوالے سے عید کے حوالے سے کچھ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں, میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک دن ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے نا, کیونکہ دیکھیں کہ وہ جیسے انکل نے ابھی بتایا نا کہ کچھ آدمی آج کر رہے ہیں کچھ کل کر رہے ہیں بیسیکلی نا, تو یہ ہرگز اچھا نہیں ہے. تو اگر اچھی بات ہے کہ دونوں چاہے فواد چودھری ہے یا چاہے دوسرے مطلب جو مذہبی جو مفتی صاحب ہے جو مطلب دیکھ رہے ہیں چاند کو رات کو نا, اگر وہ اچھی بات, اگر وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں یا ٹھیک ہے ایک ہی بات کریں, یہ نہیں کہ کچھ بندے آج کریں اور کچھ کل کریں نا. کہ یہ انکل نے جیسے بتایا نا کہ فیملی کے کچھ بندے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہماری مسجد والے آج کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہمیں آج کرنی پڑے گی, تو دوسرے کہتے ہیں کہ بھائی ہماری کل ہوگی کل کر رہے ہیں. یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے, پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ انگلینڈ میں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ مطلب نان مسلم کنٹری ہے, لیکن یہاں پہ ہم ان کو کیا بتاتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں, ٹھیک ہے, اور لیکن ہم عید ایک دن نہیں کر سکتے, کچھ آج کر رہے ہیں کچھ کل کریں گے نا. تو میری تو یہی رہا ہے کہ اگر ایک دن ہو جائے تو بہت اچھا ہے سب کے لیے. صحیح. چاہیے صاحب, جس طرح کرونا وائرس کی یہ وبا چلی ہوئی ہے, پینڈیمک ہے, میں خود محسوس کر رہا تھا کہ یہ پورا رمضان گزر گیا, وہ رمضان کی جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے یا عید کی ایکسائٹمنٹ, کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے. ڈپریسنگ سا ماحول ہے. اور ایون کوئی لک فارورڈ نہیں کر رہے ہیں. یار صبح عید ہے, چلیں گل مسجد میں جائیں گے, اگٹھے دوست احباب کو ملیں گے, فیملی گیدرنگ ہوگی. وہ سارا کنسپٹ جو عید کا ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ وائپ آؤٹ ہو گیا ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بالکل عمران صاحب, یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس مطلب کورونا کی وجہ سے جو ہے نا کافی مسجد میں تو خیر وہ رونق ہے ہی نہیں ہے. میں اس دن گیا مسجد میں افطاری کے ٹائم 2 دن پہلے,
تو شاید میں نے پہلے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا. وہاں پہ میں حافظ صاحب اور بڑی مشکل سے 3 بندے ہم اور تھے نا, ایک وہ اعتکاف والے بندے تھے. ایک دن وہ ہوتا تھا کہ جیسے لاسٹ ایئر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ 50-60 بندے روزہ کھولنے کے ٹائم پہ ہوا کرتے تھے نا ہماری مسجد میں نا, بالکل بے رونقی سی ہوئی ہے مسجد میں. اور وہ بھی ستائیں کی رات تھی. ستائیں رات والے دن آپ کو پتا ہے مسجد میں الحمدللہ ہماری مسجد حکمن وائک میں قرآن پاک کا ختم ہوتا ہے اور بہت مدد جناب بندے ہوتے ہیں. اس کے بعد مطلب گہما گہمی ہوتی ہے. اس نظریے سے دیکھو نا تو بالکل ویرانی سی ہے. رمضان کا مہینہ آیا الحمدللہ بہت اچھا گزرا, لیکن پہلے جیسا نہیں گزرا. صحیح. ساجد بٹ صاحب جس طرح کے حالات چل رہے ہیں کرونا وائرس میں, ہر بندہ وہ اندر لاک ڈاؤن ہوا ہے, عجیب جی سی کیفیت ہے. رمضان اسی طرح گزرا, اب عید جو ہے وہ بھی اس میں وہ ہمیں کچھ ایکسائٹمنٹ نظر نہیں آ رہی. مایوسی کا عالم ہے. عبادات کا سلسلہ رکا ہے. جو مسجد عید پڑھنے کے لیے جو ہے وہ گیدرنگ ہوتی ہے, وہ سارا ماحول بنتا ہے, اصل جو ہے فیملیز گیدرنگ, وہ سب کچھ جو ہے وہ ریسٹرکٹڈ ہو چکا ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جو ہے وہ عوام کو, بالخصوص جو پاکستان میں عوام ہے یا ادھر یو کے میں جو جتنے بھی مسلمان ہیں, ان کو کیا میسج آپ دینا پسند کریں گے؟ جی بہت شکریہ علی عمران بٹ صاحب. بالکل ایسا ہی ہے کہ اس کرونا کی وجہ سے جو زندگی ہے وہ سب مفلوج ہو کے رہ گئی ہے. وہ مسجدیں ہوں یا کوئی پارک وغیرہ ہوں, سب تقریباً بند ہی ہو چکے ہیں. اور گورنمنٹ کا جو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ آپ تھوڑا سا احتیاط کریں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ لاک ڈاؤن کو اٹھانے کی کوشش کریں گے. تو میرا پیغام پاکستانیوں کے لیے بھی اور جو یہاں انگلینڈ یو کے میں بھی ہیں ان دوستوں کے لیے بھی یہی ہے کہ گورنمنٹ کی جو ہدایت ہیں اس پر عمل کریں اور کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ نکلیں. اور یہ جو ہماری مسجد وغیرہ ہیں عمران بٹ صاحب, وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہی چاہ رہی ہیں. 2-3 آدمی ہیں, اس سے زیادہ تو ہے نہیں ہے. جیسا کہ میرے بھائی عرفان نے کہا ہے کہ پہلے تو 27 شب کو نا تقریباً جگہ ہی نہیں بچتی تھی کہ وہاں پہ کوئی آدمی اتنے زیادہ ہو جاتے تھے نا. اب کی بار ایسا ہے کہ 3-4 آدمی ہیں اور اس طریقے کا مسئلہ چل رہا ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس سے نکل جائیں گے تو پھر انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا. صحیح. جی چاچو انور صاحب, یہ جس طرح کے کرونا کا چل رہا ہے, اور میں بڑی فیل پٹی کر رہا ہوں یہ جو اسپیشلی کیونکہ ہم خود جب بچپن میں تھے 8-10 سال کے, بڑی لک فارورڈ کرتے تھے, اتنی زیادہ نیند نہیں آتی تھی اسپیشلی چاند رات کو. تو اب یہ جو ہمارے بچے ہیں, جیسے آپ کی بچی ہے ماشاءاللہ, وہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے تھے, تو مطلب ان پر کیا بیت رہی ہوگی کہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اور عید جو ہے وہ سر پر ہے, اور اس طرح کے بچوں کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ ہر جو بھی واقعہ ہوتا ہے یا دنیا میں یہ جو حالات بدلتے ہیں, اس کے میں تو سمجھتا ہوں کہ 2 پہلو ہوتے ہیں. آپ کس پہلو سے اس کو دیکھتے ہیں. اگر اس کے کچھ ایسے ہیں کہ بھائی ہم وہ خوشیاں اس طریقے سے نہیں منا سکے جس طرح کہ ہم ریگولر مناتے ہیں, لیکن دوسری طرف میں نے جو اپنی ذاتی طور پہ جو میری رائے ہے وہ اس میں یہ ہے کہ میں نے بڑے پرسکون طریقے سے یہ روزے رکھے ہیں. یعنی کام کاج کا کوئی برڈن نہیں رہا, گھر بیٹھے ہوئے ہیں, صبح آرام سے سحری جو کچھ تھوڑی بہت کی, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو یاد کیا. یعنی جتنی عبادت کا لطف آگے قبول کرنے والی تو اس کی ذات ہے, کتنی کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے, لیکن جو کچھ بھی عبادت کی ہے اس میں مجھے سکون اطمینان ملا ہے. پھر کام کا کوئی وری نہیں ہے کہ جانا ہے نہیں جانا ہے, بس یہ ہے کہ بس گھر بیٹھے ہوئے ہیں, زور کے وقت باقی نمازیں بھی باقاعدگی سے وقت کے ساتھ پڑھنا اور بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا. چلو میری تو ایک بچی ہے, لیکن جن لوگوں کے 3-3 4-4 بچے ہیں, پہلی دفعہ شاید ان کو زندگی میں یہ موقع ملا ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اتنا وقت انہوں نے گزارا ہوگا. اور الحمدللہ میں نے میری بچی 8 برس کی ہے, اس کو میں نے اپنے ساتھ قرآن مجید جو ہے, چونکہ مسجد میں وہ جا نہیں سکتی, تو میں نے گھر میں اس کو 5 سورتیں اس نے زبانی یاد کر لی ہیں. تو یہ بھی یعنی یہ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ اچھا بھی ہوا ہے, اتنی جمع کمی ختم ہو گئی ہے, پرسکون آرام سے گھر بیٹھے ہوئے ہیں. صرف یہ ہے کہ یہ وبا سے ہم بخریت نکل جائیں. اینڈ پہ جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں میں جگہ دے,
اس کا بہت افسوس ہے، کیونکہ انسان کے لیے ہماری زندگی میں کم از کم اتنا بڑا جو ہے یہ وبا ہم نے پہلے نہیں دیکھی. تو رب العالمین اس سے بچائے سب انسانیت کو. اور مسلمانوں کے لیے ظاہر ہے کہ یہ جو گاما گامی عید کی ہوتی تھی، یا جو بچوں کے ساتھ وہ باہر کیا ہوتا ہے عورتوں کے لیے خصوصی چاند رات، اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس دفعہ ان کو لیکن اگر آپ کے میرے دوستوں میں ایک دو دفعہ ہماری ڈسکشن ہوئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزوں کا ہمیں اشارہ مل گیا ہے کہ آپ ایک حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں، اینڈ گو بیک ٹو اٹ، اپنی لائن پہ جاؤ. اور وہ اس طرح ہے کہ آپ دیکھیں ہمارا ملک جو ہے، یہ جو بیوٹی پارلر جو ہیں ان پہ ہزاروں اور لاکھوں روپے خرچ ہوتے تھے بے مقصد، اور عید کے دن شادیوں پہ، وہ شادیوں کے جو حالوں کے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا تھا، وہ جو بےہودگیوں کے اوپر گانے اور وہ ڈھول اور وہ سب چیزیں سٹاپ ہو گئی ہیں. اس کے باوجود انسان زندہ ہے. تو کیا یہ ہمارے لیے اشارہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کو جو ہم حد سے زیادہ دور لے کے گئے ہوئے ہیں، ان کو ہم ریڈیوس کریں اور اپنی لائن پہ آ جائیں، اخراجات کی کمی کریں، اور ان غرباء کا ساتھ خیال رکھیں کہ جن کے پاس شاید دوسرے دن کی روٹی کا سامان بھی نہیں ہے، ان کا بھی خیال رکھیں. یہ جو بے مقصد آپ پیسے فضول خرچی میں آپ کرتے ہیں، ان کا کچھ حصہ ان کے لیے مختص کر دیں اور ان کی زندگیوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سارے سبق بھی ہیں اگر ہم سیکھنا چاہیں. میرے خیال فار ایگزامپل ایک چیز میں ان لوگوں کے لیے میرے ذہن میں آتی ہے، کبھی دوستوں میں ہم دفتر میں ڈسکس کرتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں، ہر آدمی کا اپنا اپنا ذہن ہے، بے شمار ایسے دنیا میں لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو صرف اس لیے نہیں مانتے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے دیکھا نہیں ہے اللہ کو. قرآن میں بھی شاید اس کا ذکر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے تو مانیں گے. اب ان سے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ بھائی کرونا کو تو آپ مانتے ہو، اس کو کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ اس کے جو آؤٹ کم ہو رہا ہے وہ تو آپ سب مانتے ہیں کہ بڑا ڈینجرس ہے، مر جاتا ہے آدمی اس کو جس کو لگتا ہے، لیکن آپ نے ایز اے شکل میں اس کرونا کو نہیں دیکھا، لیکن اس کو مانتے پرفیکٹ ہیں آپ 100% کہ کرونا ہے. لیکن اللہ کی مائکروسکوپ میں تو نظر آتا ہے نا، وہ مائکروسکوپ میں تو نظر آتا ہے نا، مائکروسکوپ میں تو نظر آتا ہے نا جی. اچھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس کو مائکروسکوپ کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو نعمتیں، یہ جو اس کی یہ پوری کائنات کا جو سلسلہ ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خود بخود نہیں ہو سکتا، یہ خود بخود ہی ہر چیز نہیں بن گئی. یہاں اگر میں تو آپ کی گفتگو سے یہ بات اخذ کر رہا ہوں کہ آپ کو تو زیادہ مثبت چیز نظر آ رہی ہے اس ساری وبا میں، اس ساری جو پینڈیمک میں، اس کے جو پازیٹیو، کیونکہ زیادہ آپ نے پازیٹیو سائڈ کی طرف اس کی توجہ دلائی ہے، جو نیگیٹو سائڈ میں انفارچونیٹلی میں اس میں دعا میں ضرور کرتا ہوں کہ پروردگار اس وبا سے ہم سب کی جان چھڑائے، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ پچھلی قوموں پہ اس سے بھی زیادہ جو ہمارا قرآن بتا رہا ہے کہ ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے اس وجہ سے کہ وہ ہم حد سے زیادہ گزر گئے. اور آج کا انسان جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں، بسیط انسان، مسلمان کو نہیں پورے انسانیت کو دیکھیں، تو وہ اپنی لمٹ سے بالکل حد تک پہنچ چکا ہے. عیاشی کی طور پہ، مال و دولت کی ہوس میں، اور کیا کہتے ہیں کہ قتل و غارت میں، بچوں پہ ظلم کرنے کے، بچیوں کے اوپر ظلم کرنے کے لیے. یعنی کون سا ایسا آپ کو نظر آتا ہے جس میں کہ ہم تعریف کے قابل ہوں کہ انسانوں کے لیے بہت بہتری کے اقدامات کیے ہوں گے کچھ، میں مانتا ہوں، لیکن ہم نے حدیں توڑ دی ہیں. لاشوں کو ہم نے اسی طرح اٹھایا ہے، ٹریکٹر استعمال کر کے ان کو بڑے بڑے کھڈوں میں پھینکا ہے. آج وہی چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ہم پھر لاشوں کو سوترے سے اٹھا رہے ہیں. آپ کی گفتگو سے یہ کرونا کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح سے رب کائنات کی طرف سے آپ کو تنبیہ کی جا رہی ہے، خبرداری کی جا رہی ہے کہ تھوڑے ہوشیار ہو جائیں. یہ جو چاچو انور صاحب نے جس پوائنٹ کی طرف، جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ رب کائنات کی طرف سے ہم لوگوں کے لیے انتباہ ہے، خبرداری ہے، آگاہی ہے کہ تھوڑے سنبھل جاؤ کیونکہ آپ بہت بہت بہک چکے ہیں. تو آپ آیا ان کے ساتھ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟
میں انکل جی کی بات سے 120% ایگری کرتا ہوں کہ انکل صاحب نے جو بولا ہے نا اس میں بھی شامل ہوں، آپ بھی ہیں، بے شمار بندے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جہاں پہ ہمیں 1 روپیہ لگانے کی ضرورت ہے وہاں پہ اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے 10 روپے لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ شادی بھی آپ دیکھ لیں، اور اس کے بعد اگر خدا نخواستہ ہمارے گاؤں میں کوئی رشتہ دار کوئی عزیز کو فوت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے دیکھیں جب فوتگی ہوا کرتی تھی تو ہمارے گاؤں والے کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو کھانا بنا کے ان کے گھر جا کے دیا کرتے تھے۔ تو آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار، چکن بھی ہونا چاہیے، چاول بھی ہونا، 3 ڈشیں دو، کیونکہ لوگ کیا کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ سب ہم نے اپنی حدیں چھوڑ دی ہیں، ہم اپنی حدوں سے باہر چلے گئے، بہت دور چلے گئے۔ اللہ ہمیں ہدایت صحیح دے کہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ نا۔ جی بالکل ساجد درست۔ صاحب یہی پوائنٹ، ساجد بٹ صاحب یہی پوائنٹ میں آپ کی طرف لے کے آتا ہوں کہ آپ کیا جو چاچو صاحب نے جو پوائنٹ ریز جی کیا ہے اس کے بارے آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی بہت شکریہ علی عمران بٹ صاحب، بالکل بجا فرمایا ہمارے انکل نے، انہوں نے بہت زبردست اس پہ روشنی ڈالی ہے کہ یہ جو ہم نے زمین چھوڑی ہوئی تھی نا، زمین جس کو کہتے ہیں کہ ہم کسی کو سمجھ نہیں رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمیں وارننگ ملی ہے کہ واپس آ جاؤ، اپنی جو آپ کی باؤنڈری ہے اس پہ آ جاؤ، اور اسی طرح واپس ہم آگے آ جائیں گے۔ اور جس طرح انکل نے کہا کہ اس رمضان کا جو رمضان میں نا جو انہوں نے کہا کہ اس کا جو ہمیں ایڈوانٹیج ملا ہے کورونا کا گھر میں رہنے کی وجہ سے، ہم نے بچوں کو بہت سارا ٹائم دیا، اور میرا بھی پتہ بیٹا آپ کو جانتے ہی ہیں جی کہ جی جو میڈیکل ایشو ہیں اس لحاظ سے میں نے اور میرے بیٹے نے کافی سارا رمضان میں قرآن اور اس کے بعد اور بھی کافی عبادات وغیرہ ہیں جو ہم نارملی نہیں کر سکتے تھے نا، تو اس کی ساری بہتری آئی ہے۔ تو یہ تو ہے، تو یہ تو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ بہت جلد ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب پوری دنیا کے اوپر اس کا جو اچھا کرونا وائرس سے ختم ہو اس اور سب وقت لوگ بیک ٹو ہمارے نارمل صاحب ہو جائیں۔ سوری جی ساجد صاحب جی ساجد صاحب، اچھا اب میرے ساتھ ہمارے ساتھ حافظ نقش بندی صاحب، کیا نام پڑھا نہیں جا رہا صحیح طرح سے؟ جی آپ ہمیں سن سکتے ہیں حافظ صاحب؟ حافظ اکرام نقشبندی صاحب، حافظ اکرام نقش بندی صاحب، یہ جی میری ذاتی بڑی وابستگی ہے کیونکہ میں حافظ گلستان صاحب کا میں شاگرد رہا ہوں، تو وہ ہمارے ٹیچر تھے، تو مجھے باخبر ذرائع کے معلوم ہے کہ آپ جو حافظ اکرام نقش بندی صاحب ہیں یہ حافظ گلستان صاحب کے بیٹے ہیں۔ ماشاءاللہ اکثر میں آپ کو سنتا رہتا ہوں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہم اپنے پلیٹ فارم پر زندگی بیول کے، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے جانی پہچانی حکمن وائی کی شخصیت ہیں انور زادی صاحب اور ساجد بٹ صاحب، اور ہمارے ساتھ ہیں چودھری عرفان صاحب۔ جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عمران بھائی میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی 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 اب بالکل آ رہی ہے، کلیئر آ رہی ہے۔ اچھا کوشچن، کیونکہ آگے جو بات کر رہے تھے چاچو ہمارے بڑے معتبر ہیں چاچو انور صاحب، کرونا کے حوالے سے انہوں نے ایک جی نقطہ اٹھایا کہ آپ بڑے موضوع ہیں اس پر اپنی رائے دینے کے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کرونا کی وبا پھوٹی ہے، یہ رب کائنات کی طرف سے ہمیں انتباہ کیا گیا ہے، خبرداری کی گئی ہے اور آگاہی کی گیا کہ سنبھل جاؤ، آپ بہت گمراہ ہو چکے ہو، بہک گئے ہو۔ آیا کہ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں زندگی بیول کی جو یہ اس پلیٹ فارم سے یہ خوبصورت پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، میں آپ دوستوں کا احباب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں آپ نے مجھے بھی مدعو کیا۔ اللہ پاک سب دوستوں جی بات سے اتفاق کرتا ہوں، اور جو بات ہے یہ 100 احادیث کی روشنی میں بالکل صحیح بات ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں جو کچھ بھی فساد پیدا ہوتا ہے یا کچھ بھی گڑبڑ ہوتی ہے یا کچھ بھی معاملہ ہوتا ہے، تو اس کی بنیادی جو وجہ ہوتی ہے وہ حضرت انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، اپنے کرتوت ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ میں ایک بات گزارش کرنا چاہوں گا، یاد رکھیں کوئی بھی چیز اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی جی یہ جو آنے والی جو چیز ہے یہ کوئی مصیبت ہے یا یہ آزمائش ہے، تو یہ اس بارے میں اکثر یہ سوال ہوتا ہے، ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں اور سوال کیا جاتا ہے
یاد رکھیں اگر تو ایک جو ایمان والا ہوتا ہے نا، ایمان والا اللہ کی طرف سے کوئی بھی کوئی معاملہ آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرمایا کہ اگر ایک مسلمان کو، ایک مومن کو کانٹا تک چبھتا ہے نا تو اس کے وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے درجات میں بلندیاں فرما دیتا ہے۔ تو کوئی بھی مصیبت یا تکلیف اگر اہل ایمان پر آتی ہے تو وہ اگر وہ اس مصیبت پر صبر کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، تو جتنا وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اتنی مہربانیاں فرماتا ہے، اتنی کرم نوازیاں فرماتا ہے۔ تو بلا شبہ یہ جو ہے یہ اہل ایمان کے لیے یہ جو کورونا وائرس ہے یہ ساری کی ساری حضرت انسان کو باخبر کرنے کے لیے کہ حضرت انسان تمہاری بد اعمالیوں کی وجہ سے یہ تمہارے اوپر یہ جو گرفت ہوئی ہے، اب تو نے اور ایک اور بات، ایک تو یہ ہے کہ بھائی اگر یہ کوئی مصیبت آتی ہے تو اگر کوئی گناہگار ہوتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کی بخششوں اختیار کرتا استقامت وائرس کی یہ جو بیماری حضرت انسان کے لیے اس کے گناہوں کا وہ اس کو کفارہ بننے کے لیے اور اس کو خبردار کرنے کے لیے کہ اپنی بد اعمالیاں چھوڑ کر اپنے رب کی طرف تو رجوع کر دے۔ جی لیکن بات یہ ہے حافظ صاحب کہ جب انسان کو ارادہ اور اختیار دیا ہے، اس کو کہا ہے کہ تو جا یہ کچھ اپنے تجھے آزاد کیا ہے، کیونکہ اگر اس نے قیامت برپا کرنی ہے، اگر وہاں حساب کتاب لینا ہے، اگر اسی دنیا میں حساب کتاب کا وہ کاروبار کھول دے تو پھر تو بات جو ارادے اور اختیار کی ہے وہ تو کہیں معنی نہیں رکھتی، کسی جگہ لگتی نہیں ہے۔ جی عمران بھائی، ارادہ اور اختیار کے حوالے سے جہاں تک علماء کرام کی جو بات ہے نا، ارادہ اور اختیار، بھائی یاد رکھیں دو چیزیں، ایک ہے ارادہ اور اختیار اور ایک ہے مجبور۔ بعض معاملات ایسے کہ جن معاملات میں حضرت انسان بالکل مجبور ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ہم اس دنیا میں نہیں آ سکتے، ہم جو آئے ہیں کی مرضی سے اس حیات دنیا پہ، ٹھیک۔ اب جہاں تک تعلق کا ارادہ، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں فرما دیا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے آپ کو دو راستے دکھا دیے ہیں، ایک ہے نیکی کا راستہ اور ایک ہے برائی کا راستہ۔ اب اگر ہم نیکی کے راستے پر چلتے ہیں، اب نیکی کے راستے پر برائی کے راستے چلنے میں یہ ہمارے اپنے ارادے اور اختیار پر ہے، اس میں ہم مجبور نہیں ہیں، یاد رکھیں یہ نہیں ہے۔ اب شریعت نے تو ہمیں بتا دیا ہے یہ ڈائریکشن ہے، یہ ڈائریکشن ہے، ایک یہ پاتھ اور ایک یہ پاتھ، آپ کس راستے پر چلتے؟ اگر نیکی کے راستے پر چل کر اپنی زندگی گزار دیتے ہو اچھائی میں، ٹھیک ہے، تو دیٹ گڈ، یہ تمہارے لیے اچھی بات ہو گئی، تم نے اپنی آخرت کو اچھا کر دیا۔ لیکن اگر برائی کے راستے پر چلتے ہو اور اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے کر جاگے ہو تو یاد رکھیں دو چیزیں، مجبور بھی ہے انسان اور مختار بھی ہے انسان، ارادہ بھی ہے، اختیار بھی ہے اس کو۔ جن معاملات میں مجبور ہے ان معاملات میں انسان کچھ نہیں کر سکتا، اس کے اوپر باز پرس نہیں ہے۔ لیکن جن معاملات میں انسان جو ہے وہ اختیار رکھتا ہے، ان معاملات کے بارے میں قیامت والے دن حضرت انسان سے پوچھا جائے گا، حضرت انسان تجھے دنیا میں بھیجا گیا تھا اور اختیار بھی دیا گیا تھا اور سب کچھ بتا بھی دیا گیا تھا، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں تمہیں بتا دیا گیا تھا کہ تو نے کس راستے پر چلنا ہے۔ اب تو نے اگر درست راستہ اختیار کیا تو جنت، غلط راستہ اختیار کیا تو جہنم۔ صحیح، اس پر مزید بات ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور مہمان آئے ہیں، چودھری ظفر صاحب، غالباً میں جی سکرین سے چودھری ظفر صاحب، جی ویلکم کرتے ہیں آپ کو زندگی بیول کے پلیٹ فارم سے۔ جی ظفر صاحب، کرونا کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، اس سے پہلے ہم نے جو کل کا ثانیہ ہوا کراچی میں پی آئی اے کا جو حادثہ ہوا اس کی کوریج کی ہے، اس پر مختلف دوستوں نے اپنا رائے پیش کیا، اور عید کے حوالے سے بھی جو اس وقت کشمکش چل رہی ہے، فواد چودھری صاحب جو ہمارے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر ہیں اور منسٹری جو ہے وہ ہماری ریلیجس منسٹری جو منیب الرحمان صاحب کی، تو یہ دو تین چار جو ہے نا ہم چیزوں کو دو چار جو ٹاپکس کو ڈسکس کیا ہے، تو آپ جو چاہیں کسی بھی ایک پر آپ جو ٹاپک پر بات کر سکتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم،
سب سے پہلے تو میں آپ دوستوں کو، باقی جتنے بھی دوست سننے والے ہیں، سب کو السلام علیکم کہتا ہوں. اور جی وعلیکم رمضان السلام. کا یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، اور میں آپ دوستوں کا بیول زندگی جو ہے، اور کامران بھائی، آپ دوست جتنے بھی، میں سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا. میں رمضان کے آخری عشرے کی تمام دوستوں کو، سننے والے بھائیوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. رہی بات پاکستان کے اندر جو کل ثانیہ ہوا ہے، انتہائی افسوس کا مقام ہے، انتہائی دکھ اور کرب کی بات ہے کہ لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ ملاقات کرنے، عید منانے اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ یہ ان کا سفر آخرت کی طرف کا سفر ہے، اور وہ اس دنیا سے اللہ کے ہاں حاضر ہو گئے ہیں. افسوس ہے. اور اس پہ میں یہی کہوں گا کہ جو ہماری انتظامیہ ہے، پی ائی اے کی انتظامیہ ہے، جو افسران بالا ہیں، ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں، اور انکوائری برائے انکوائری کے نام پہ ہی بات ختم ہو گئی. اب کی بار بھی ایسا ہی ہوگا. اور میں جو لوگ اس واقعہ میں شہید ہوئے کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کرتا ہوں اور افسوس بھی کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں اللہ پاک جو اس دنیا سے چلے گئے ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. آمین آمین. جی ہمارے ساتھ دیگر مہمان موجود ہیں. جی اب ٹائم بھی ہمارا کافی جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے، تقریباً نیرلی میرے خیال 40 منٹس ہوتے ہیں اس ڈسکشن کے لیے. ساجد صاحب، جیسے کہ حافظ محمد اکرم نقشبندی صاحب نے بڑی خوبی سے، بڑی اچھے طریقے سے ارادہ اور اختیار کے بارے میں جو ہے وہ بڑی اچھی وضاحت کی ہے. آیا کہ واقعی انسان مجبور ہے، اور مجبور تو ایک حد تک ہے، کیونکہ جب وہ ماں جب پیدائش اس کے بس کی بات نہیں ہے. جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ماں اس کی ساری وہ دیکھ بھال کرتی ہے، وہ چلنے کے قابل نہیں ہوتا، وہ اس لحاظ سے بے بس ہوتا ہے. لیکن جب وہ سٹیج ختم کر کے اگلی سٹیج پر آ جاتا ہے، جب وہ اس کے پاس ارادہ ہو جاتا ہے، جب وہ خود مختار ہو جاتا ہے، تو اس سٹیج پر جب خود مختار ہو جاتا ہے تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی وہ مجبوری کی حالت میں ہوتا ہے؟ جب وہ خود مختاری کی پوزیشن میں ہوتا ہے تب بھی وہ مجبوری کی حالت ہوتا ہے کسی حد تک؟ جی تھوڑا سا میرے خیال کچھ ٹیکنیکل ایشو ہے. جب تک وہ واپس آتے ہیں کسی اور دوست کو آپ موقع دے دیں. جی حافظ صاحب، اب یہی حافظ اکرم صاحب آپ نے میرا وہ جی، کیونکہ جو مجبوری ہے وہ تو اس کی، وہ جب اس قابل نہیں ہوتا وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. جب وہ ڈیپینڈنٹ کی سٹیج سے گزر کر انڈیپینڈنٹ کی سٹیج پہ آ جاتا ہے تو اس وقت بھی مطلب ہے کہ معاملات اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں کہ پھر بھی وہ مجبور ہے. نہیں تو پھر تو مجبوری ختم ہوگی نا. دیکھیں جب ایک بندہ جب تک وہ ڈیپینڈنٹ ہے تو اس وقت تک تو وہ مجبور ہے، لیکن جب وہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا تو پھر تو اس کی مجبوری ساری ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، اب اس کو کوئی مجبوری، اب جو ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے، اپنے لیے ہدایت کے سامان کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان کو اختیار کرنے کی کوشش کرے، اور جہاں جہاں سے ہدایت کا سلسلہ اس کو ملتا ہے، جس طریقہ کار کے ساتھ وہ اس ہدایت کے سلسلے کو لے اور لے کر اپنے رب کی معرفت، اپنے رب کی طرف جو ہے وہ رجحان اور اپنے رب کی طرف قربت کا جو ہے وہ سامان پیدا کرے. ورنہ اگر وہ اس طرح نہیں کرے گا تو یاد رکھے جب وہ قیامت رب کی بارگاہ میں جائے گا. اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ جب بندہ رب کے سامنے قیامت والے دن جب حاضر ہوگا نا تو لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کہ ابن آدم سے قیامت دن رب 5 سوال کرے گا، 5 سوال پوچھے گا. جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا وہ اپنی جگہ سے قدم بھی نہیں ہٹا سکے گا. ٹھیک ہے، تو وہ 5 سوال کون کون سے؟ اللہ تعالیٰ حضرت ابن آدم سے سوال، پہلا یہ سوال کرے گا، یہ تو بتا عن عمرہ فیما افنا، اپنی زندگی کہاں پر گزاری.
کس طرح کی زندگی گزارتا رہا. ہن مال ہی، مال کے بارے میں پوچھا، من این اکتسب فیما انفقوا، مال کہاں سے کمایا، کدھر خرچ کیا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں اور پھر یہ بھی پوچھے گا کہ بتا جو تجھے دنیا میں تو نے جو سیکھا تھا اس پر تو نے کتنا عمل کیا، عمل بھی کیا یا نہیں کیا. اس کا مطلب ہے ایک چیز کہ حضرت انسان کو سیکھنا لازم ہے، ضروری ہے، یہ اس کے ارادے اور اختیار میں ہے کہ وہ دین کو سیکھے، دین کے معاملات کو، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، شریعت نے ہمارے اوپر کیا فرض کیا، کیا کم از کم اتنا تو. اسی لیے کہتے ہیں علماء کہ جو ضروریات دین کا علم ہے وہ ہر ایک مسلمان پر اس کا سیکھنا لازم اور ضروری ہے. اگر نہیں سیکھے گا تو اللہ قیامت والے دن یہ سوال کیا، جس کو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ روایت کیا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شباب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے جا کہ بتا تو دنیا میں عالم تھا یا جاہل تھا. اگر عالم تھا تو پھر سوال الگ ہوگا، اگر جاہل ہوا ہے تو اللہ پوچھے گا بتا تو دنیا میں نیرا جاہل کیوں رہا، جاہل رہنے کی تیری وجہ کیا ہے، تو نے کیوں نہیں علم حاصل کیا. جی جی تھینک یو. جی جی آواز آ رہی ہے. جی ساجد صاحب، کیونکہ ٹائم جو ہے وہ تقریباً ہوا چاہتا ہے، اگر کچھ کسی بھی موضوع کے حوالے سے بالخصوص جو، کیونکہ عید جو ہے وہ مین ہمارا جو ہے وہ ڈسکشن پوائنٹ تھا کہ جس طرح کے غالباً عید جو ہے وہ ٹمارو زیادہ چانس ہیں، اس کے امکانات ہیں، تو اس حوالے سے کچھ پیغام کچھ جانا چاہیں، اور بالخصوص جو ان لواحقین کو جن کے ورثاء کل حادثے کا شکار ہوئے، ان کے لیے کوئی کلمات. جی علی عمران بٹ صاحب. جی آواز آئی ہے میرے سے؟ جی 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 آپ جی 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 علی عمران بٹ صاحب بہت شکریہ. کچھ فون میں خرابی ہے، کچھ مسئلہ اس طریقے سے چل رہا ہے. تو یہ جو رمضان ختم ہو گیا، لاسٹ عشرہ چل رہا ہے، جیسا کہ نظر آ رہا ہے آج آخری روزہ ہے، شاید کچھ تھوڑے بہت چانسز ہیں کہ شاید کل بھی ایک روزہ اور ہو جائے، تو اس کے بعد عید آ جائے گی یہاں پہ بھی اور پاکستان میں بھی. یہ جو پاکستان میں جو سانحہ ہوا ہے کراچی کا جو ایروپلان کا، اس کے جتنا بھی افسوس کیا جائے اتنا ہی کم ہے. اور اس دکھ کی گھڑی میں ہم اپنے پاکستانی بھائی جو شہید ہو چکے ہیں وہاں پہ تیارے میں نا PIA کے میں، اس میں ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ان کی جو پریشانیاں ہیں، جو ان کے پیارے چلے گئے ہیں، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی معافرت کرے. جو ان کے پیچھے ان کے رشتہ دار جو باوجود رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. تو ہم اس دکھ کی گھڑی میں ہم ان بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان کو جلد سے جلد صبر دے. اور زندگی بیول کا بھی بہت شکریہ جی، جنہوں نے اتنا زبردست پلیٹ فارم پہ آج کا پروگرام کیا، اور بہت شکریہ زندگی بیول. اور یہ جو چیٹی ہے اس کا بھی کامران صاحب ہیں، اور ابیب رشید صاحب ہیں، میں اور بھی بہت سارے نام ہیں، آپ ذات خود بھی ہیں، اور بھی ہمارے بہت سارے دوست ہیں، اسنین ہیں، اور پٹی یاسین صاحب ہیں، کسی دوست کا نام رہ جائے، اختر محمود صاحب ہیں ہمارے، اور پاکستان میں سے آسم ابرار صاحب ہیں، اور چھوٹے بھائی ہیں، وہ بھی بہت سارے دوست اس میں لگے ہوئے ہیں. اور آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ جو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، چیٹی کے حوالے سے، زندگی بیول گروپ کے حوالے سے. جی بہت شکریہ. وائنڈ اپ کرنا ہے ظفر کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے، اور ہم آگے بھی لوگوں کا کریں گے. بہت شکریہ جی ظفر صاحب وائنڈ اپ کر رہے ہیں. آخری کلمات جو عید کے حوالے سے، اور بالخصوص جو سانحہ ہوا ہے اور ان کے جو ورثاء ہیں، اس حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں. بس جی آپ کا میں مشکور ہوں، آپ نے مجھے موقع دیا، اور جو سانحہ ہوا ہے پاکستان میں اس پہ اللہ کریم جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرمائے، اور جو ان کے لواحقین ہیں اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور عید ہماری غم کے ساتھ ہی ہے، کیونکہ وہ اپنے پیاروں کو کھو چکے ہیں، وہ بھی عید کرنے کے لیے اپنے گھروں کی طرف رواں دواں تھے. لیکن میری حکومت پاکستان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس معاملے میں انکوائری پبلک کی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وجہ کیا بنی ہے اس کی. صحیح جی. حافظ اکرام نقشبندی صاحب جی، آپ ایک تو عید کے حوالے سے، اور دوسرا جو سانحہ ہوا اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، گفتگو کو بھی ٹائم بھی تھوڑا ہے. جی جی عمران بھائی گزارش عید کے حوالے سے تو یہ ہے کہ چونکہ ایک مذہبی فریضہ ہے، مذہبی معاملہ ہے، تو اس میں جو اہل مذہب ہیں، جو اہل علم ہیں،
فکر و دانش ہیں ان کی یہ رائے کو ترجیح اور مقدم رکھنا چاہیے، اور یہ جو معاملہ شریعت کا ہے اس میں شریعت کے تمام اصول، ضابطے اور قانون کو مد نظر رکھ کر کرنا چاہیے۔ دوسری بات ہے جو سانحہ ہوا ہے کراچی کا ایئر پلین کریش ہوا ہے، دعا گو کہ اللہ تعالیٰ الواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جتنے بھی شہید عطا فرمائے۔ حکومت وقت سے گزارش ہے وہ معاملہ انسانی انسان کی بڑی ایک قتل کیا جی ضروری ہے کہ ان کے اوپر جو وہ کیا جائے تحقیقات۔ بہت شکریہ جی، میں آپ سب مہمانوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے نکال کر زندگی بیول کی پلیٹ فارم کو دیا ہے، اور میں اپنے جو بھی ناظرین ہیں، سامعین ہیں، میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو دیکھا اور سنا۔ آپ کا میزبان عمران علی، بہت شکریہ جی، خدا حافظ۔